آج انشاءاللہ حدیث نمبر 76 صفحہ نمبر 116 ہے، اس پر بات ہوگی۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کی حدیث اس کی راویہ ہیں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ مائیں الگ ہیں اور باپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی عظیم ہمت والی عورت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہی سے ایمان کے گھر میں ان کی تربیت کا ہونا اور ابتدائی ہی سے اسلام کی دولت سے مالا مال ہونا، یہ اللہ نے ان کا مقدر بنایا۔ اگرچہ مجموعی طور پر یہ باب ہے ہمارا کہ علمی بات، دینی مسائل میں فتویٰ اشارے سے بھی بتایا جا سکتا ہے۔ اگر اشارہ سمجھ آ جائے تو اس اشارے سے بھی دینی مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کی ہماری حدیث جس واقعے کو پیش کرتی ہیں وہ حدیث بے شمار مسائل پر مشتمل ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، قالت اتیت عائشہ رضی اللہ عنہ وہی تصلی، میں اپنی بہن عائشہ کے پاس آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ فقلت ما شان الناس، میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، ایسے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں جو نماز کا وقت نہیں، کیونکہ جماعت ہو رہی تھی اور سیدہ عائشہ بھی جماعت سے نماز پڑھ رہی تھی۔ فاشارت الی السماء، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اوپر دیکھو۔ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، لوگ قیام کی حالت میں کھڑے تھے۔ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو آسمان کی طرف اشارہ کیا اور زبان سے کہا سبحان اللہ۔ قلت آیت، میں نے کہا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فاشارت براسها، اے نعم، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے اشارہ کیا، ہاں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ جب میں آسمان کی طرف دیکھا تو وہ گرہن لگا ہوا تھا، سورج گرہن میں تھا۔
فقمت، میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑی ہوگی. حتی تجلانی الغشی، اتنی لمبی نماز، اتنا لمبا قیام، حتیٰ کہ قریب تھا میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی. فجعلت اصب علی راسی الماء، میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی. فحمد اللہ عز وجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واثنى علیہ، نماز سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف کی اور اس کی بڑائی بیان کی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ما من شيء لم اكن اريده الا رأيته في مقامي هذا، نہیں تھی کوئی چیز جو مجھے نہ دکھائی گئی ہو، وہ مجھے اس جگہ میں دکھا دی گئی ہے، میں نے دیکھ لی. حتی الجنت والنار، حتیٰ کہ جنت بھی دیکھ لی ہے، جہنم بھی دیکھ لی ہے. فَأُوحِيَ إِلَيَّ، تو میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مثل فتنة المسیح الدجال او قریبا فتنة المسیح الدجال. میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہاری قبروں میں امتحان لیا جائے گا، آزمائش کی جائے گی دجال کے فتنے کی طرح، یا دجال کے فتنے کے قریب یہ فتنہ ہوگا، قبر کا فتنہ. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، راوی کہتا ہے لا ادری ای ذالک قالت اسماء، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا لفظ بولا تھا، مثل فتنۃ المسیح الدجال یا قریب فتنۃ المسیح الدجال. ان دو لفظوں میں قریب یا مثل، ان میں سے کون سا لفظ بولا مجھے یاد نہیں، کہ سیدہ اسماء نے ان دو لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ بولا کہ تمہاری قبروں میں آزمائش کی جائے گی مثل یا قریب فتنہ مسیح دجال کے. یقال، کہا جائے گا قبر میں، ما علمک بہذا الرجل، تیرا کیا علم ہے اس آدمی کے بارے میں. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ، ایمان والا یا لفظ بولا یقین والا، معنی دونوں کا ایک ہے. لفظ کون سا، لا ادری بأیہما قالت اسماء، راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں سیدہ اسماء نے مومن کا لفظ بولا تھا یا موقن کا لفظ بولا تھا. مومن آدمی فیقول ہوا محمد رسول اللہ، مومن آدمی کہے گا قبر میں کہ وہ محمد اللہ کے رسول ہیں. جاءنا بالبینات والہدی، ہمارے پاس وہ اللہ کے واضح ہدایت اور روشن دلائل لے کر آئے. فَأَجَبْنَاهُ وَاتَّبَعْنَاهُ، ہم نے اس کو قبول کیا اور آپ کی پیروی کی. ہوا محمد ثلاثا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 3 دفعہ یہ کہے گا. فَيُقَال، تو اس آدمی کو کہا جائے گا نم صالحاً، آرام سے سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ. قد علمنا،
ان کنت لموقنا بہ، ہمیں دیکھ کے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ اچھے آدمی ہیں، یقین والے آدمی ہیں۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ، منافق آدمی یا شک والا آدمی، لفظ منافق بولا ہے یا مرتاب بولا ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان دو لفظوں میں سے ایک بولا ہے، راوی کہتا ہے مجھے علم نہیں، ان دو لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ بولا تھا۔ فیقول، جب اسے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں کون ہے یہ، وہ آدمی کون ہے میں نہیں جانتا۔ سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے لوگوں کو سنا تھا وہ کچھ کہتے تھے، میں نے بھی ان کی طرح کہنا شروع کر دیا، مجھے پتہ نہیں۔ اس حدیث میں کئی مسائل اور کئی امور زیر بحث آئے ہیں۔ ایک تو ضرورت کے وقت نماز میں اشارہ کر دیا جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ضرورت کے مطابق اگر نماز میں اشارے سے کسی کو کوئی بات بتا دی جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز میں بتایا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، سبحان اللہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ سورج گرہن لگنا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فاشارت براسها، نام، اشارہ کیا سر سے، ہاں یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اشارے سے نماز نہیں ٹوٹتی، بوقت ضرورت تو ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس اشارے سے کسی کو مفہوم سمجھ آ جائے، کسی بات کا پتہ لگ جائے، وہ اشارہ نماز توڑ دیتا ہے، یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی۔ اشارہ کیا ہے، سلام کا جواب دیا، اشارہ کیا، نماز نہیں ٹوٹی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الٹی جانب کھڑے ہوئے، آپ نے کان سے یا سر سے پکڑ کے سیدھی جانب کر دیا کہ ادھر آگے کھڑے ہو، نماز نہیں ٹوٹی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر سے اشارہ کیا، نماز نہیں ٹوٹی۔ صحیح بات یہ ہے کہ اشارہ سے نماز نہیں ٹوٹتی، بوقت ضرورت کے مطابق ہو، فضول نہ ہو۔ نماز کے اندر فضول حرکت تو ایسے جائز نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، گرہن کے وقت نماز کا اہتمام، سورج کا گرہن ہو یا چاند کا، اگرچہ آج کل جس طرح فلکیات والوں نے ایک نظام بتایا اور وہ وقت سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں وقت پہ سورج کو گرہن ہوگا یا چاند کو گرہن ہوگا، اور سبب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان زمین کا حائل ہو جانا اور اس سے روشنی نہ ملنا، جس کی وجہ سے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ گردش جو اللہ نے ان سیاروں کی بنائی ہے، چاند سورج کی، چاند سورج کی گردش کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون چلاتا ہے ان کو؟ اللہ مالک الملک۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرکت بھی نہیں کرتی، درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ جس رب نے ایک دوسرے کو اور میں لے آیا اور اندھیرا چھا گیا، روشنی ختم ہو گئی، تو میرے بھائیوں کی آمد بھی یہی ہے نا کہ ان اجرام کا یہ نظام چلتا ہے، رک جائے گا؟
یہ نظام رک جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج چلتا ہے جاتا ہے جہاں بھی، پھر رب سے اجازت لیتا ہے، دوسرے دن طلوع ہونے کی اسے اجازت مل جاتی ہے، طلوع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اپنے روٹین کے مطابق چلتا رہے گا حتیٰ کہ وہ طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا تو اسے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور کہا جائے گا یہیں سے جہاں ڈوبے ہو یہیں سے نکلا ہو، مغرب سے نکلا جائے گا، قیامت آ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا نظام کائنات کا، کوئی سائنس اور دین آپس میں ٹکراتا نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں سمجھنا کہ ان کی گردش کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب وہ چاہے ان کی گردش کو روک دے تو اس وقت قیامت آ جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت اپنے قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں، اتنے بڑے بڑے یہ سیارے، سورج اور چاند جیسا میرے حکم کا تابع ہے، میں چلاتا ہوں تو چلتے ہیں، میں روک دیتا ہوں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، ان کے اندر روشنی میں نے پیدا کی ہے، جب میں چاہوں گا انہیں بے نور کر دوں۔ جب یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے تو اللہ کی قدرت سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی کا مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ آیت یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ یہ سورج بے نور ہو گیا ہے، ہاں سورج بے نور ہو گیا ہے۔ ہماری آوارگی کا اندازہ یہ ہے کہ ہم اس وقت کوشش کرتے ہیں کہ کون سے ذرائع اختیار کریں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، ایسی اینک لائیں، ایسا شیشہ لائیں، ایسی جگہ پر جائیں جہاں ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں، بلکہ بعض آوارہ لوگ تو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ گرہن پورا ہمیں نظر آئے ایک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے ہیں کہ وہاں ہمیں گرہن پورا نظر آئے گا۔ نہیں، اس بارے میں اس موقع پر ہمارے دین نے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ اذا رأیتم، جب تم ان نشانیوں کو دیکھو، فافزعوا الی ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک وہ ہمارے لیے نمونہ، چاند گرہن کے وقت بھی، سورج گرہن کے وقت بھی نماز پڑھنی چاہیے، اس وقت تک نماز کا اہتمام جاری رہے جب تک وہ روشن نہیں دوبارہ ہو جاتے، وہ گرہن ہٹ نہیں جاتا۔ باقی رہ گیا اس موقع پر کچھ جاہل لوگوں نے من گھڑت باتیں پھیلائی ہوتی ہیں، حاملہ عورت بیٹھے نہیں، لیٹے نہیں، اس کو گھر میں چلاتے رہنا چاہیے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ سارے توہمات ہیں۔ زمانہ جہلیت میں توہم یہ تھا کہ جب سورج گرہن لگتا تھا یا چاند گرہن ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے شاید بڑا کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے چاند گرہن ہوا ہے۔ اور اتفاق دیکھو کیسا، لوگوں کا تصور یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش کے دن یا کسی بڑے کی وفات کے دن سورج یا چاند بے نور ہو جاتا ہے، گرہن لگ جاتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ حادثہ یہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر اسی دن فوت ہو گیا۔ حضرت ابراہیم اس دن وفات پائی اور سورج آسمان کا گرہن لگ گیا۔ اب تصور لوگوں کا پہلے زمانہ جاہلیت سے یہی تھا کہ کسی بڑے آدمی کی وفات پر چاند گرہن لگتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے۔ جب یہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ سارا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا بڑی عظمت والا, آپ کا لفظ ذکر کہ آپ کے بیٹے کی وفات پر آسمان کے چاند نے سوگ بنایا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ سن کر اپنے بیٹے کی وفات بھول گئے, نظر انداز کر دیا. مسجد میں اکٹھے کیا صحابہ کو, لوگ اکٹھے ہوئے, فرمائے ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. چاند اور سورج میرے رب کی نشانیوں میں نشانی ہے, نہ کسی کے مرنے پر یہ بے نور ہوتے ہیں, نہ کسی کے جینے پر یہ بے نور ہوتے ہیں. ان کا دنیا کے اس کسی کی وفات یا کسی کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, جب اللہ چاہتا ہے دکھا دیتا ہے. تو آپ نے لوگوں کو عقیدہ ان کا صحیح کیا کہ ان کے بارے میں یہ تواہم پرستی یا یہ خیالات جو من گھڑت تھے ان کا کوئی اعتبار نہیں, بلکہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور اس موقع پر نماز پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, فکر آخرت کی, موت کی فکر, قیامت کا فکر, حساب کتاب کا فکر وہ کرو. یہ اس لیے نشانیاں ہوتی ہیں کہ تمہیں فکر آخرت ہو. آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی, اتنی لمبی نماز کہ حتیٰ کہ کھڑے کھڑے لوگ بے ہوش ہو کے گرنے لگے. دن کا وقت تھا, گرمی تھی, سورج گرہن لگا ہوا تھا. تو حتیٰ تجلانی الغشی, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حتیٰ کہ قریب تھا میرے اوپر بھی غشی طاری ہو. اور جب سلام پھیرا میں نے اپنے سر پر پانی ڈالا, جس طرح پانی کے چھینٹے ہم مارتے ہیں, اپنے سر پر پانی ڈالا کہ وہ کچھ تلخی, موسم کی تلخی اس میں کمی آ جائے. اللہ اکبر. اس موقع پر نماز کسوف, چاند گرہن کی نماز یا سورج گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز, اس نماز کا طریقہ کار ہے. طریقہ یہ ہے لمبی قرات کی, اور لمبی قرات کے بعد لمبا رکوع کیا, لمبا رکوع کیا, رکوع سے اٹھ کے دوبارہ پھر قرات شروع کر دی. رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدہ جانے کی بجائے دوبارہ پھر قرات کرنی شروع کر دی. یہ پہلی قرات سے بعد والی قرات قدرے کم تھوڑی, لیکن جو پہلی بہت لمبی تھی اور دوسری بھی بہت لمبی, لیکن پہلے کے مقابلے میں کم. پھر اس کے بعد رکوع کیا, وہ رکوع بھی پہلے رکوع سے تھوڑا سا چھوٹا. ایک رکعت میں 2 رکوع, بسا اوقات 3 رکوع, بسا اوقات 4 رکوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یعنی کئی رکوع کرنے بھی ایک رکعت میں آپ سے ثابت ہیں. اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کیے, ایک رکعت میں 2 سجدے. اس طرح آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. نماز کسوف اس طرح 2 رکعت نماز پڑھائی. ہر قیام میں رکوع 2 سے زیادہ بھی ثابت ہیں, 3 4 5 6 رکوع, تاکہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو. اور ہر رکعت میں 2 سجدے, جس طرح ہم معمول کے مطابق 2 سجدے ہوتے ہیں لیکن مقدار میں لمبے. اس طرح آپ نے لمبی نماز کسوف اور خشوع پڑھائی.
یہ پڑھانی چاہیے، ہمیں پڑھنی چاہیے، آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر آپ نے دو باتیں بتائیں، ان میں سے ایک کا تذکرہ آج کے دن آپ نے فرمایا، جو چیز، جس غیبی چیز کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، جنت ہے جہنم ہے، جو میں نے آنکھوں نہیں دیکھی تھی، اللہ نے مجھے اس نماز میں آنکھوں دکھا دی ہیں۔ نماز کے اندر جنت کا منظر، جہنم کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر دکھا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث میں آتا ہے، اس دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس دیوار پر اللہ نے مجھے سب کچھ دکھا دیا ہے، اور آپ نے جنت کے اور جہنم کے کچھ مناظر بھی پیش کیے کہ جنت اس طرح ہے، جہنم اس طرح ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، ایمان بالغیب، اور اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں اللہ کے فرمان، اللہ کے نبی کے فرمان پر، اللہ کے فرمان پر اتنا یقین ہے، اگر آنکھوں نہیں بھی دیکھا، آنکھوں دیکھنے والی چیز میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز میں غلطی نہیں۔ آپ نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی۔ یہ اس حدیث میں اشارہ کر دیا کہ مجھے اس نماز میں یہ چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ دوسری روایات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آگے بڑھے ایک قدم، جیسے کوئی چیز پکڑنا چاہ رہے ہیں، پھر پیچھے ہٹے، پکڑی نہیں، واپس آ گئے، اور اسی طرح ایسے ہوا کہ آپ جس طرح کسی سے بچنے کے لیے پیچھے ہو رہے ہیں، بچنے کے لیے پیچھے ہو رہے ہیں۔ آپ سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نماز میں یہ کرتے دیکھا ہے، کیا بات تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں آگے بڑھا تھا تو جنت کا خوشہ، جنت کے پھل پکڑنا چاہتا تھا کہ میں تمہیں پکڑ کے دے دیتا، اور اگر میں پکڑ لیتا تو تم جنت کے پھل کھاتے رہتے، ساری زندگی کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ لیکن دنیا میں جنت تو نہیں نا، یہ تو دنیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دی گئی کہ ابھی تک نہیں، اس دنیا میں جنت کا مال نہیں ملے گا۔ اور جب جہنم آپ نے دیکھی تو جہنم کی لپٹیں اور جہنم کی آگ دیکھے، جیسے آدمی بچنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیچھے ہٹے۔ میرے بھائیوں، جنت کا شوق اور جہنم کا خوف، یہ دونوں چیزیں ایمان کو سیدھا کرنے کے لیے، ایمان صحیح کرنے کے لیے لازمی ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کے پکڑ کا ڈر، اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کا خوف، اس کے درمیان ایمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس قبر کے حالات کے بارے میں دوبارہ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔